بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ دو ایسی مختصر صورتیں جنہیں پڑھنے سے عرش الہی پر ہر چل مچ جاتی ہے۔ آج آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ بن مانگے آپ کی جھولی بھر دے گا اور آج ہی آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ محترم عزیزو، زندگی کے کسی موڑ پر جب انسان تھک کر ہار جاتا ہے، جب دعائیں لبوں پر آ کر دم توڑنے لگتی ہیں اور جب چاروں طرف اندھیرے چھا جاتے ہیں، تو وہ وقت دراصل اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گھریلو نچاکیوں کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں نے سکون برباد کر دیا ہے، اور کتنے ہی ایسے مظلوم ہیں جو جھوٹے مقدمات اور دشمنیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آج آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، تو یاد رکھیے کہ آج شعبان کا وہ مبارک جمعہ ہے جس کی فضیلت کے سامنے پہاڑ بھی ریت کا ذرہ بن جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جس خاص وظیفے اور عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کا واحد اور حتمی حل ثابت ہوگا۔ محترم عزیزو، انسانی فطرت ہے کہ وہ مصیبت آتے ہی مایوسی کی کھائی میں گرنے لگتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، اور یہ شیطان کا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ بندے کو اس کے رب سے دور کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ اپنی پریشانیوں کو مزید دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ محترم عزیزو، کائنات کا مالک جب آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کیسے تنہا ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کے دیکھیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور حالات بظاہر بہت ہی ہولناک تھے، اس وقت بھی ان کے دلوں میں مایوسی کا گزر نہ تھا، بلکہ ان کا یقین اللہ پر اتنا پختہ تھا کہ اللہ نے غیبی مدد بھیج کر حالات کا رخ موڑ دیا۔ محترم عزیزو، آج ہم جس تنگی اور بے برکتی کا رونا روتے ہیں، اس کی بڑی وجہ شکر کی کمی ہے۔ ہم ان نعمتوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں، بلکہ ہم صرف ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ محترم عزیزو، شکر وہ جادوئی چابی ہے جو بند رزق کے تالے کھول دیتی ہے۔ جب آپ اپنی تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی اس عاجزی کو دیکھ کر آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حالات کی تنگی میں بھی مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے انہیں زمانے کا غنی بنا دیا تھا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو وہ ہمت دلانا چاہتے ہیں کہ آج جمعہ کے اس مبارک دن اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، چاہے آپ کے گھر میں فاقے ہوں یا آپ کا کوئی دشمن آپ کے خون کا پیاسا ہو یا آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے معجزہ بن کر آئے گا۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ محترم عزیزو، ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ اس خاص گھڑی میں اللہ کی وہ دو محبوب صورتیں پڑھیں گے جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، تو اللہ کی رحمت آپ پر کس قدر جوش میں ہوگی۔ محترم عزیزو، اس دنیا میں کوئی بھی مسئلہ اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں ہے۔ ہم اکثر افسروں اور دنیاوی وکیلوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، لیکن اس احکم الحاکمین کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں جو تمام ججوں کا جج ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی راستہ دکھائیں گے جس پر چل کر بڑے بڑے پریشان حال لوگ کامیاب و کامران ہوئے۔ آپ کا کام صرف یقین کے ساتھ مصلی پر بیٹھنا ہے، باقی فیصلے عرش والا خود فرمائے گا۔ محترم عزیزو، جب بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ محترم عزیزو، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آنے والی رکاوٹیں شاید ہمیں تباہ کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رکاوٹیں ہمیں اللہ کے اور قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ لوہا تب ہی فولاد بنتا ہے جب وہ آگ کی بھٹی سے گزرتا ہے،
وہ مومن کا ایمان تبھی کامل ہوتا ہے جب وہ آزمائشوں کے سمندر کو پار کرتا ہے۔ محترم عزیزو، اگر آج آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو اپنا کوئی بھی کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یا آپ کے دشمن آپ کے خلاف سازشوں کے جال بن رہے ہیں، تو ذرا سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ انہیں کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، جھوٹے الزامات لگا کر قید خانے میں ڈالا گیا، لیکن کیا ہوا؟ جب اللہ کا وقت آیا تو اس قید خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ محترم عزیزو، اللہ کی تدبیر انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ وہ آج آپ کو جس تکلیف سے گزار رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بہت بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہو۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کا اصل مقصد آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مایوسی وہ زہر ہے جو انسان کی روحانیت کو کھا جاتا ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی قدرت پر شک کرنے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ محترم عزیزو، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بندے نے اپنی بے بسی کو اللہ کی طاقت سے جوڑا تو سمندروں نے بھی راستہ دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب تلاطم خیز موجیں تھیں اور پیچھے فرعون کا لشکر، تب بظاہر کوئی راستہ نہ تھا، لیکن ان کا یقین پکار اٹھا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ محترم عزیزو، آج شعبان کے اس دوسرے جمعہ میں وہی یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ محترم عزیزو، شکر کی طاقت کے بارے میں بزرگوں کا ایک بہت پیارا قول ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی نعمتوں کو گننا ہے تو اپنی سانسوں کو گنو۔ ہم اکثر بڑی نعمتوں کے انتظار میں ان ہزاروں چھوٹی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہر لمحہ ہمیں میسر ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو بندہ تھوڑے پر شکر نہیں کرتا، وہ زیادہ ملنے پر بھی کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم جس خاص وظیفے کی بات کر رہے ہیں، اس کی قبولیت کا پہلا زینہ ہی شکر ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی صفت رحیمی جوش میں آتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے تھے، جس کے لبوں پر ہر حال میں اللہ کا شکر رہتا ہے، اس کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی دشمن اس پر غالب آ سکتا ہے۔ محترم عزیزو، شکر گزار بندہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ اس کی خاموش دعاؤں کو بھی عرش پر شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور جہاں ہر طرف لالچ کا دورہ ہے، وہاں صرف اللہ کا ذکر ہی وہ قلعہ ہے جہاں آپ کو پناہ مل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو اس قلعے کی طرف بلا رہے ہیں۔ ماہ شعبان کا یہ دوسرا جمعہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب تقدیر کے قلم سے نئی تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ کے سر پر قرض کا بوجھ ہے، اگر آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اگر آپ کی دکان اور کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، تو آج کے دن کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کے حضور وہ دو صورتیں پڑھیں جو ہم آگے بتانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ آپ کی ایک ایک آہ کو سنتا ہے اور آپ کے ایک ایک آنسو کی قدر کرتا ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو انشاءاللہ آج ہی آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ محترم عزیزو، اکثر ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، تو کیا اللہ ہماری پکار سنے گا؟ محترم عزیزو، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے آپ کے گناہوں کا سہارا لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ محترم عزیزو، اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے جو اپنی بے بسی اور گناہوں کا اقرار کر کے اس کے در پر جھک جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آج شعبان کا یہ دوسرا جمعہ آپ کی پچھلی تمام زندگی کے دکھوں کو سمیٹنے اور ایک نئی بابرکت زندگی کے آغاز کا دن ہے۔
मोहतरम अजीज़ो, सब्र के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब्र रोशनी है। जब इंसान पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं तो सब्र ही वो वाहिद रोशनी होती है जो इसे अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मोहतरम अजीज़ो, सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं है, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि हालात चाहे कितने ही नामुवाफिक क्यों ना हों, आपका अपनी ज़ुबान पर शिकवा ना आए और आपका कदम अल्लाह की इताअत से पीछे ना हटे। औलियाए कराम की ज़िंदगियों का मुताला करें तो मालूम होता है कि इन्हें जितनी बड़ी आजमाइश मिली, उन्होंने इतने ही बड़े दराजात पाए। मोहतरम अजीज़ों, अगर आज आपका कोई काम अटका हुआ है या आपकी कोई मुराद पूरी नहीं हो रही, तो हो सकता है अल्लाह आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हो, ताकि वो आपको इससे कहीं बेहतर अता करे जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं। मोहतरम अजीज़ों, आज इस वीडियो में हम जिस ख़ास मकसद के लिए जमा हुए हैं वो ये है कि हम अपने दिलों को दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद करके सिर्फ़ एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कर लें। जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत हो जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका बाल बेका नहीं कर सकती। शाबान का ये महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा महीना है और इस महीने का जुमा वो मुबारक वक्त है जब आसमानों से रहमत के फ़ैसले उतरते हैं। मोहतरम अजीज़ों, अपने अंदर वो तड़प पैदा करें जो एक प्यासे को पानी के लिए होती है। जब आप इस तड़प के साथ आज का ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कैसे गैब से आपकी मदद होती है और कैसे आपके वो काम जो सालों से रुके हुए थे वो दिनों और घंटों में मुकम्मल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन रखें, क्योंकि वही है जो पत्थरों से चश्मे जारी करता है और वही है जो आपकी उजड़ी हुई ज़िंदगी को दोबारा बहारों से भर सकता है। मोहतरम अजीज़ों, हम ज़िंदगी की दौड़ में इस कदर मगन हो चुके हैं कि हम इन रूहानी ख़जानों को भूल बैठे हैं जो अल्लाह ने हमें अता फ़रमाए। माह शाबान का ये दूसरा जुमा महज एक आम दिन नहीं है, बल्कि ये मग़फ़िरत की वो बाद नसीम है जो गुनाहों के बोझ तले दबे इंसानों को सुकून फराहम करने आई है। मोहतरम अज़ीज़ों, शाबान का महीना वो महीना है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें लोग गफलत कर जाते हैं, हालांकि इसमें आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं। ज़रा सोचिए मोहतरम अज़ीज़ों, जब आपके आमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो रहे हों और इस वक्त आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र हो और आपके हाथ अल्लाह की मखलूक की मदद में मसरूफ़ हों, तो अल्लाह की रहमत आप पर किस कदर जोश में होगी। मोहतरम अज़ीज़ों, इस वीडियो में हम जिस अहम तरीन पहलू पर रोशनी डालना चाहते हैं वो है सदका। सदका महज माल देने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक ऐसा सौदा है जिसमें कभी खसारा नहीं होता। मोहतरम अज़ीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सदका बलाओं को टालता है और सदका रब के गज़ब को ठंडा करता है। आज हम में से हर शख्स किसी न किसी बला या मुसीबत में गिरफ्तार है। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है। मोहतरम अज़ीज़ों, याद रखिए, जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह गैब से आपके लिए वो रास्ते खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। सदका करने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह इसमें ऐसी बरकत डालता है कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और आपका माल भी महफूज रहता है। मोहतरम अज़ीज़ों, शाबान के इस दूसरे जुमा में सदका करने की एक ख़ास अहमियत है। जुमा का दिन खुद तमाम दिनों का सरदार है और इसमें एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अल्लाह हर जायज़ दुआ कबूल फरमाता है। मोहतरम अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं सीधी अर्श तक पहुँचें तो अपनी दुआ से पहले कुछ न कुछ सदका लाजमी करें। ज़रूरी नहीं कि सदका बहुत बड़ी रकम हो, आप अपनी हैसियत के मुताबिक एक खजूर या एक घूंट पानी भी किसी मुस्तहिक को दे दें तो अल्लाह इसकी कदर फरमाता है। मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे तो तुम इसकी मखलूक पर रहम करो। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी बेसहारा की मदद करते हैं तो अर्श वाला आपकी तकदीर के बंद दरवाज़े खोल देता है। मोहतरम अज़ीज़ों, सदक़े का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंसान के गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। हम सब इंसान हैं और ख़ता के पुतले हैं, हमसे दिन रात गुनाह सरजद होते हैं। मोहतरम अज़ीज़ों, ये गुनाह ही हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं, लेकिन जब हम सदका करते हैं
تو وہ صدقہ ہمارے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ہماری طرف کھینچ لاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنگی کے دور میں اپنا پورا قافلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو اللہ نے انہیں دنیا میں ہی غنی بنا دیا اور آخرت میں جنت کی بشارت دے دی۔ محترم عزیزو، کیا ہم اپنے رب کے اس وعدے پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے؟ آج کے اس مبارک دن میں جب آپ اس ویڈیو میں بتائے جانے والے عمل کو کریں گے تو اس کے ساتھ صدقے کی عادت کو بھی اپنا لیں۔ یہ صدقہ آپ کے دشمنوں کی زبانیں بند کر دے گا، یہ آپ کے گھر سے بیماریوں کو نکال باہر کرے گا اور آپ کے کاروبار میں وہ وسعت لائے گا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ محترم عزیزو، مایوسی کے اندھیروں میں صدقہ وہ چراغ ہے جو امید کی نئی کرن دکھاتا ہے۔ جب آپ کسی مجبور کی آنکھوں میں خوشی لاتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کو وہ سکون عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو ایک وظیفہ بتانا نہیں ہے بلکہ آپ کو اس راستے پر لانا ہے جہاں اللہ کی رضا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ گزر جائے گا، یہ جمعہ بھی گزر جائے گا، لیکن آپ کے کیے ہوئے نیک اعمال اور آپ کا دیا ہوا صدقہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ محترم عزیزو، اللہ پر توکل کریں، اس کے کلام پر یقین رکھیں اور اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیں۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کائنات کی ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی اور آپ کی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس سب سے اہم اور مبارک حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یاد رکھیے کہ وظیفہ محض الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے رب کے ساتھ اس گہرے تعلق کا نام ہے جس میں بندہ اپنی تمام تر عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں سوالی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت وظیفے کے بارے میں جو ہمارا آج کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی نسلوں کو سنوارنے اور آپ کے دشمنوں کو خاک میں ملانے کے لیے کافی ہے۔ محترم عزیزو، شعبان کا یہ دوسرا جمعہ آپ کے لیے قدرت کا ایک اشارہ ہے کہ اب آپ کی زندگی کے دکھوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جمعہ کے دن جس وقت بھی آپ کو موقع ملے آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر کیا جائے تو یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ تنہائی میں بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ باقی آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور طاقتور کلمات پر مبنی ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جسے خود رب کائنات اور اس کے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، جس دعا کے اول و آخر درود ہو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک کے بعد اب آپ نے اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ محترم عزیزو، سورہ اخلاص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پورے قرآن کا تہائی حصہ ہے، جو اسے محبت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ یہ سورت آپ کی زندگی سے بے سکونی کو ختم کر کے اللہ کی خاص پناہ میں لے آئے گی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر تلاوت کرنی ہے۔ محترم عزیزو، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صورت ان لوگوں کے لیے ڈھال ہے جن کے دشمن با اثر ہوں یا جن کا کوئی خیر کثیر رزق اور برکت کا راستہ بند ہو چکا ہو۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ آپ کو وہ کثرت عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی نہال ہو جائیں گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محترم عزیزو، صورتوں کی تلاوت کے بعد اب آپ نے اللہ کریم کے 2 مبارک ناموں کا ورد کرنا ہے جو کہ بند راستوں کو کھولنے اور رزق کی بارش برسانے کے لیے مشہور ہیں۔
آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاق یا فتاح یا رزاق وہ ہے جو پتھر کے اندر بھی چیونٹی کو رزق پہنچاتا ہے، اور یا فتاح وہ ہے جو بد قسمت کے تالے کھول دیتا ہے۔ جب آپ ان ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ کی صفت عطا حرکت میں آتی ہے، اور وہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم عزیزو، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفار وہ مبارک تسبیح ہے جو انسان کے گناہوں کے پردے چاک کر کے رحمت الہی کے راستے صاف کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں اور ہر تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم عزیزو، اب باری ہے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے کی۔ یاد رکھیے کہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے۔ جب آپ دعا مانگے گی اپنے گناہوں کا اقرار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے اپنے مسائل بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ دعا یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کر۔ اے مالک، شعبان کے اس مبارک جمعے کے صدقے ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما، آمین۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام وسعت رزق اور حصول ثواب کے لیے ضرور تحریر فرمائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔